سب سے پہلے آپ کو بتائیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے اپنے مضمون میں لکھا، معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران کے خلاف اتحاد قرار دینا درست نہیں ہے۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے۔ بڑھتا ہوا بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے معاہدے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل میں بعض حلقوں نے معاہدے کو تشویشناک پیش رفت قرار دیا ہے۔ اہم یہ خبر آپ کو دے رہی ہیں کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے اپنے مضمون میں لکھا کہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئی علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع، پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں ہے۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے۔ بڑھتا ہوا بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے معاہدے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل میں بعض حلقوں نے معاہدے کو تشویشناک پیش رفت قرار دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے کہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئی علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا ہے۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں ہے۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ مکہ مشترکہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا ہے۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں لکھا گیا کہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے۔ بڑھتا ہوا بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے معاہدے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل میں بعض حلقوں نے معاہدے کو تشویشناک پیش رفت قرار دیا ہے۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں اس معاہدے کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
اس مضمون میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں ہے۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے۔ بڑھتا ہوا بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے معاہدے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل میں بعض حلقوں نے معاہدے کو تشویشناک پیش رفت قرار دے دیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ ہے۔ معروف امریکی جریدے FPIF نے اس حوالے سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ بڑھتا ہوا بھارتی اسرائیلی اسٹریٹجک تعاون پاکستان کے لیے معاہدے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیل میں بعض حلقوں نے معاہدے کو تشویشناک پیش رفت قرار دے دیا۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ معروف امریکی جریدے FPIF نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر پذیری اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس اہم معاہدے کو کہا یہ گیا ہے کہ یہ معاہدہ بدلتے مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں برقرار سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک نئے علاقائی دفاعی فریم ورک میں جوڑ دیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے کے دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ پاک ایران تاریخی روابط اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کا کردار معاہدے کی متوازن پالیسی کو نمایاں کرتا ہے۔